جی، سیاست میں ہلچل ایک بار پھر بہت زیادہ عروج پر پہنچ چکی ہے. ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور یہ جو 8 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان میں انتخاب ہونے ہیں، 4 صوبائی کے ہیں. تو جس کے بعد یقیناً پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ اور دیگر جماعتیں جو پی ڈی ایم کی ہیں، جن کو 13 جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، اسی طرح تحریک انصاف اور اس کے ساتھ بھی حلیف جماعتیں جو کچھ ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ، کاف یعنی کہ پرویز لائی اور دیگر جو لوگ ہیں، وہ یقیناً ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور کچھ مزید دھڑے بھی. تو کہنے کی اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہیں ان کا پارلیمانی سیاست پر کوئی فرق بظاہر پڑتا نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی وجوہات کچھ یوں ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ نشستیں ہیں، ضمنی انتخابات جہاں ہو رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی نے استعفے دیے تھے، جن میں سے یہ کچھ ایکسیپٹ کیے گئے اور ان پر انتخابات ہو رہے ہیں. اگرچہ کہ انہوں نے 100 سے زیادہ نشستوں سے 123 سے زیادہ نشستوں سے الیکشن جو ریزائن کیا تھا، جس میں اس کے علاوہ وومن کی سیٹوں سے بھی، تو وہ ایکسیپٹ نہیں کیے گئے، بہرحال مرحلہ وار کیے گئے. وہ ایک علیحدہ جو عدالتی محاذ ہے یا جنگ ہے وہ چل رہی ہے. بہرحال اب ان پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں 16 اکتوبر کو. تو اب ان تمام سیٹوں پر 7 نشستوں پر عمران خان جو میدان میں ہے، خود چیئرمین تحریک انصاف صرف ملتان این اے 157 سے، علی موسیٰ گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور پاکستان تحریک انصاف کی مہر بانو جو کہ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی ہیں، وہ مد مقابل ہیں قومی اسمبلی کی اس نشست کے لیے. باقی تمام نشستیں جن میں ننکانہ، فیصل آباد، شیخو پورہ اور کراچی کی 2 نشستیں، ملیر اور اورنگی کی، اسی طرح پشاور اور ملتان کے نشست کا جو میں نے ذکر کیا وہاں سے مقابلہ ہے. تو یوں ایک طرح سے ملک کے تینوں چاروں بڑے شہروں میں اور تینوں صوبوں میں مع سوائے بلوچستان کے یہ انتخابی ایک ریفرنڈم ہوگا. یقیناً اس میں کامیاب کون ہوگا اور اس کا امپیکٹ تو جیسے میں بتا دیا ہے کہ پارلیمانی سیاست پر کچھ نہیں ہوگا. کامیابی کے امکان جو سرویز ہیں وہ یقیناً بڑے ہی اس وقت کانٹے دار مقابلے کا ٹرینڈ شو کروا رہے ہیں. جو جلسے تھے یقیناً وہ تحریک انصاف نے جو کیے، عمران خان نے ان جلسوں میں گئے، کراچی میں آخری جلسہ کیا، اسی طرح تمام شہروں میں، پشاور میں بھی گئے، ننکانہ میں بھی گئے، شیخ پورہ میں بھی گئے، اور فیصل آباد میں بھی انہوں نے فیصل آباد اور ملتان میں بھی جلسہ کیا. تو یہ بڑے جلسے تھے اور ان کی یہی کوشش تھی کہ جو اپنا بیانیہ ہے سازش والا اس کو بھی وہ دہراتے رہے، اور متضاد بیانیے بھی آتے رہے. اس دوران آڈیو اور لیکس بھی ہوتی رہیں جو مختلف ممبران کے خریدنے کے حوالے سے، اور اس طرح شہباز شریف جو وزیر اعظم ہے اس وقت، ان کی بھی آڈیو لیکس ہوتی رہیں. ان سب کے بعد جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے، جو پیٹرول کی پرائسز ہیں، اور جو ڈالر کی قیمت اس قدر بڑھ گئی، جس کے بعد امپیکٹ ہوا، کچھ اگرچہ کہ ڈاؤن ہوئی ہے گزشتہ 2 سے 3 ہفتوں میں جب سے اسحاق ڈار آئے اور وزیر خزانہ بنے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے یقیناً یہ نظر آئے گا 16 اکتوبر کے ضمنی انتخابات میں، اور عوام نکلیں گے اور جو ووٹ کاسٹ کریں گے بہرحال اس کا پتہ چلے گا. اب جیتے گا کون، یقیناً جو بڑے کانٹے کے مقابلے ہوں گے، یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کوئی ایک جماعت اکثریت لے جائے گی. بہرحال اب اس کا جو فیصلہ ہے وہ 16 اکتوبر کی شام کو ہوگا، اور ہم آپ کو ریزلٹس بھی دیں گے، کیونکہ یہ ایسے جو ہیں نتائج ہیں وہ یقیناً شام کو ہی ہم پبلش کر سکیں گے، آپ کو دے سکیں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو چیئرمین تحریک انصاف نے ہیں انہوں نے حقیقی آزادی مارچ یعنی لانگ مارچ کی جو کال ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں دی. اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ انتخابات ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو مزید ان کے نتائج کے مطابق یقیناً اگر اس کے نتائج ان کے حق میں آتے ہیں تو ان کے موقف اپنے موقف کو زیادہ تائید ملے گی اپنے ووٹر کو کنونس کرنے کے لیے، اور مقتدر حلقوں کو اور جو بھی وہ سمجھتے ہیں جن کو وہ مخاطب ہو کے کہتے رہے کبھی نیوٹرلز یا کچھ، تو ان کو وہ خطاب کر کے یہ یا ان کو ایڈریس کر کے یہ کہہ سکیں گے کہ یہ ابھی بھی ان کی مقبولیت باقی ہے اگر وہ ون کرتے ہیں یا جو بھی اس کے نتائج ہوتے ہیں. تو یہ وہ اس بات کا انتظار یقیناً وہ کر رہے ہیں. تو اب یہ الیکشن ہو جائیں تو پھر ہی وہ باقاعدہ طور پر حقیقی آزادی مارچ کے بارے میں اپنا پلان دیں گے. بہرحال
جو یہ اب الیکشن ہے، اب دیکھیں کہ یہ ہونے جا رہے ہیں، اور 16 اکتوبر کی شام اس کے نتائج آئیں گے، ہم آپ کو یقیناً ان سے آگاہ کریں گے۔